ہر دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ بظاہر لباس بڑے فاخرانہ ہیں، دنیا داری کے نظر آتے ہیں، اچھے کپڑے، قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور فی الحقیقت ان کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہوا۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کی ولایت کا، اتنا عظیم الشان مقام کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی اور بڑی محبت کا اظہار فرمایا، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ بڑا فاخرانہ لباس پہنا کرتے تھے، یعنی دنیا جس کو فاخرانہ سمجھتی ہے، بڑے قیمتی جوڑے، بہت اعلیٰ قسم کے سجے ہوئے، اور اوپر سجاوٹیں دنیا کی جو کی ہوتی ہیں، ہاتھ کی زینتیں، وہ سب سجی لگائی ہوئی ہوتی تھی اس کے اوپر۔ تو کسی مرید نے اپنی لا علمی میں یہ سوال کر دیا کہ حضرت آپ اتنے بزرگ ہو کہ لباس کیوں اچھا پہنتے؟ انہوں نے کہا اچھا کیا تم نے پوچھ لیا، بدظنی نہیں کی، میں خدا کی قسم کوئی جوڑا نہیں پہنتا جب تک میرا خدا مجھے نہیں کہتا کہ عبد القادر اٹھ اور یہ کپڑے پہن۔ میں بے نیاز ہوں ان کپڑوں سے۔ میرے مولا کی یہ بھی نظر ہے دنیا کو سبق دینے کی کہ زینتیں جو ہیں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات ومن الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ایک یہ بھی سبق ہے۔ کون ہے جس نے خدا کے بندوں پر زینتوں کو حرام کر دیا؟ کہہ دے یہ تو مومنوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اس دنیا میں، اور آخرت میں خاص ان کے لیے ہو جائیں گے، دنیا میں اور بھی شریک ہیں۔ بس جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان تھی، کبھی نہایت ہی پیارا قیمتی لباس بھی آپ نے پہنا جب باہر سے تحفے آئے، اور سادہ کپڑوں میں بھی پہنا پھرے، نہ اس پر شرمندگی کا احساس ہوا نہ اس پر فخر کا، بالا ہو گئے، مستغنی ہو گئے۔ تو تقویٰ کا ایک یہ سبق ہمیں ملا کہ انسان حسب ضرورت اچھا بھی پہن سکتا ہے، برا بھی پہن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اگر یہ فیصلے کریں گے کہ فلاں متقی ہے اور فلاں غیر متقی، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ احمقانہ بات ہوگی، وہاں دخل دیں گے جہاں ہمارا دخل دینے کا کام کوئی نہیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، ہمیں علم ہی کوئی نہیں۔ تو لباسوں میں سے کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ وہی مضمون ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آخر توجہ دلائی کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ہم تقویٰ تو کہتے رہتے ہیں بار بار، تم کہیں اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ فیصلہ تم سے ہم لیں گے کون متقی بندہ اور کون غیر متقی۔ یہ اللہ ہی صرف جانتا ہے، هُوَ أَعْلَمُ، وہی بہتر جانتا ہے من اتقا کہ تم میں سے متقی کون ہے، کیونکہ تقویٰ کا لباس آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا، وہ ایک روحانی مسئلہ ہے جس کو خدا کی آنکھ صرف دیکھتی ہے۔ تو اس پہلو سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ لباس کو دیکھ کر ہم فیصلوں میں جلدی نہ کیا کریں۔ محض لباس کو دیکھ کر اگر فیصلے کریں گے تو بسا اوقات ٹھوکر کھائیں گے، اور بعض دفعہ ٹھوکر نہیں بھی کھائیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں مقرر نہیں فرمایا اس کام کے لیے۔ لباس اور تقویٰ کا ایک اور بھی تعلق ہے، اسی سے سبق ملتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے، کہ لباس انسان کا غلام بنا رہتا ہے اور بحیثیت غلام استعمال ہونا چاہیے، انسان کا آقا نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ جو مسلک تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ بھی قرآن پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارا غلام بنایا ہے، اے بنی نوع انسان، تمہارا نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ یا اپنے اوپر حاوی اس کو کر لو تو یہ شرک ہی شرک ہے۔ اپنے نوکر کی عبادت کرو گے، اپنے نوکر کے غلام بن جاؤ گے، تم کتنی حماقت ہے، کتنی بے وقوفی ہے، گھاٹے کا سودا سارے کے ساتھ۔ اس کی عبادت کرو، اس کے غلام بنو جس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو بطور غلام، بطور ایک نوکر، ایک چاکر کے طور پر مسخر کیا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ جب ایسا لباس کوئی انسان پہنے جس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا ہو کہ وہ لباس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو وہاں طبیعت میں ایک انقباض پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، رحم آتا ہے
یہ تو نہیں آدمی فیصلہ دے سکتا کیونکہ اس کا مقام نہیں ہے کہ یہ غیر متقی ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور بات ہو، لیکن وہ شخص خود ضرور جان سکتا ہے جس کی یہ کیفیت ہو۔ اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسروں کے لباس دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کریں کہ وہ لباس کا آقا ہے یا لباس اس کا آقا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لباس کے بارے میں ہمیشہ یہ فیصلہ رکھا کریں اور بڑی باریک نظر سے مطالعہ کیا کریں اپنے نفسیاتی پس منظر کا کہ آیا آپ لباس کے غلام بن رہے ہیں یا لباس آپ کا غلام بن رہا ہے۔ آپ وہ ہینگر ہیں جس کے اوپر ماڈل کے طور پر لباس لٹکائے جاتے ہیں، یا وہ انسان ہیں جن کی زینت کی خاطر وہ لباس بنائے جاتے ہیں۔ اگر یہ اپنا زاویہ نگاہ درست کر لیں تو آپ کا ظاہری لباس بھی متقیانہ ہو جائے گا، وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد پھر اگلا قدم آتا ہے، یعنی تقویٰ کے لباس کی حقیقت کیا ہے۔ تقویٰ کے لباس انسان کی ہر خامی کو ڈھانپ لیتا ہے اور تقویٰ کے مطابق ہی انسان کو زینت ملتی ہے۔ تقویٰ کا لباس نہ ہو تو جہاں جہاں سے یہ لباس نہیں ہوگا وہاں وہاں سے بدن ننگا ہو جائے گا، وہ دھوپ کا بھی شکار ہوگا روحانی لحاظ سے اور سردی کا بھی شکار ہوگا، اور خدا اور خدا والوں کی نظر میں وہ چیتڑوں میں ملبوس ایک شخص پھر رہا ہوگا۔ جتنا یہ لباس کامل ہوتا جائے بدن روحانی بدن ڈھکتا چلا جاتا ہے اور زینت عطا ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ دیکھو جب مسجدوں میں جایا کرو تو اپنی زینت ساتھ لے کے جایا کرو۔ کیا زینت سے مراد ہے؟ دنیا کی زینت نہیں، وہ ایک ثانوی معنی ہے اس کے۔ تقویٰ کا لباس پہن کے جایا کرو، محض للہ سفر کیا کرو مسجد کی طرف، ہر قدم پر دعائیں کرتے ہوئے جاؤ، توفیق مانگتے ہوئے جاؤ کہ خدا تعالیٰ مسجد سے تمہیں نیکی عطا کرے، ریاکاری سے بچائے۔ تو مجھے خیال آیا کہ ساری دنیا کے احمدیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ظاہری طور پر تو وہاں مختلف بھیسوں میں لوگ آئیں گے، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، بھانت بھانت کے لباس میں ملبوس۔ کوئی انڈونیشیا سے آ رہا ہوگا، کوئی امریکہ سے آ رہا ہوگا، کوئی پاکستان سے آ رہا ہوگا، کسی نے پگڑی پہنی ہوگی، کسی نے ٹوپی، کسی نے ہیٹ، اور جب وہاں اکٹھے ہوں گے تو آپ کو اس وقت محسوس ہوگا کہ لباس میں فخر کا کوئی سوال ہی نہیں۔ فطری تقاضے ہیں مختلف قوموں کے، اور نہ وہاں پگڑی فخر کا موجب رہے گی، نہ ٹوپی ذلت کا موجب، نہ ہیٹ کسی قسم کی افضلیت کا موجب بن رہے گا، فضیلت کا موجب رہے گا، نہ ننگے سر ہونا ہی کوئی معیوب بات نظر آئے گی۔ قومیں مختلف رنگ میں، کوئی افریقن لباس پہن کے آئے گا، کوئی امریکن، کوئی انڈونیشین، کوئی جاپانی۔ کیا چیز ہے جو قدر مشترک ہے جس نے احمدی کو ایک رنگ دینا ہے؟ وہ لباس التقویٰ ہے۔ اس لیے یونیفارم اپنی لے کے جانا نہ بھولیں، کیونکہ یونیفارم کے بغیر قومیں حسین منظر پیش نہیں کیا کرتی۔ یونیفارم اجتماعی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے ایک ایسی یونیفارم آپ کو عطا فرما دی جو ہر ظاہری یونیفارم سے آزاد ہو چکی ہے، اور وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ احمدی اپنے تقویٰ سے پہچانا جائے، کسی رنگ میں ملبوس ہو، کوئی زبان بول رہا ہو، دیکھنے والی نگاہیں جان جائیں، معلوم کر لیں کہ یہ متقی لوگ پھر رہے ہیں، یہ ہم سے مختلف قوم ہے، یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا کی خاطر آئے ہیں اور خدا کی طرف بلانے آئے ہیں۔ یہ وہ اہم بات تھی جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ سوچا تو آہستہ آہستہ مضمون پھیلتے پھیلتے کہیں سے کہیں نکل گیا۔ میں نے کہا چلیں اپنی سوچ میں آپ کو بھی شامل کر لوں، جو سیر میں نے کی ہے آپ کو بھی اس میں ہم سفر بنا لوں، کیونکہ اسپین کا سفر بھی ہم میں سے بہت سے اکٹھے کریں گے۔ تو ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لباس التقویٰ کو پیچھے نہ چھوڑ جائیں۔ دوسری بات ان لوگوں کے متعلق میں کہنی چاہتا ہوں جو پیچھے رہ جائیں گے، ان میں سے بات بڑا دکھ محسوس کر رہے ہیں، بڑے دردناک خط آ رہے ہیں، مجھے تڑپ رہے ہیں، کاش ہم بھی وہاں جا سکتے اور ہم نہیں جا سکتے، دعاؤں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ ان سب سے میں کہتا ہوں کہ آپ زمان و مکان سے بالا ہو چکے ہیں۔ جس کا تعلق رب سے جڑ جائے
جو زمان و مکان سے بالا ہے اس کے بندے بھی بسا اوقات زمان و مکان سے بالا ہو جائے گا. یہ وہ مقام ہے اگر تقویٰ کا لباس آپ یہاں پہن لیں تو ہو سکتا ہے جسم آپ کا شریک نہ ہو، آپ کی روح وہاں مسجد میں شریک ہو رہی ہو خدا کے نزدیک. اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں تاریخ اسلام میں. ایسے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور آپ گواہ ہیں سب سے زیادہ اس بات کے، جو یہاں اس وقت احمدی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. قرآن کریم گواہ ہے کہ آپ گواہ ہیں اس بات کے. قرآن کریم فرماتا ہے لما یلحقوا بہم، ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو زمانی لحاظ سے بھی نہیں ملے اور مکانی لحاظ سے بھی نہیں ملے، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ میں ان کا شمار ہوگا. اب بتائیے اسپین تو پھر بھی گر پڑ کے پہنچ جائیں گے، کوئی واپس 1400 سال بھی جا سکتا ہے، اس مکے میں جا سکتا ہے جہاں محمد مصطفیٰ پھرا کرتے تھے اور دکھ اٹھایا کرتے تھے اپنے رب کی خاطر. اس مکے میں جا سکتا ہے جہاں بلال گھسیٹے جاتے تھے گلیوں میں پتھریلی زمین پر. کوئی نہیں جا سکتا. اس مدینے کی سیر نہیں ہو سکتی جو وہ مدینہ تھا. ظاہری طور پر اینٹ پتھر کے ان شہروں کی سیر تو ہو سکتی ہے، اس لیے ناممکن بات نظر آتی ہے. مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو دوبارہ پھر ایسے واقعات پیدا فرما دے گا کہ آنے والی نسلیں جن کا زمانی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا اور مکانی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا اور قومی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا اور نسلی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا. لما یلحقوا بہم جب خدا کہتا ہے تو ہر چیز کٹ گئی، لیکن ایک چیز نہیں کٹی ان کی روح کے جذبات عشق جو محمد مصطفیٰ سے ان کو ہیں، وہ جذبات ان کو ایسے پر عطا کریں گے جن کے نزدیک میں جن کی طفیل وہ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے. اور خدا آج گواہی دے رہا ہے کہ ایسی قوم آنے والی ہے. لما یلحقوا بہم، ابھی تک تو نہیں آئے لیکن ہو جائیں گے، مل جائیں گے حضور اکرم کے غلاموں کے ساتھ. تو وہ خدا جو زمان و مکان سے بالا خدا ہے